أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 سے 163 سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے، 20واں رکوع ہے اور آگے تک یہ چلتا چلا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان لوگوں سے تم سوال کرو، ان یہودیوں سے تم سوال کرو، اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب انہوں نے سنیچر کے معاملے میں سرکشی کی۔ جب سنیچر کے دن ان کی مچھلیاں سروں کو اٹھائے ہوئے آتی تھی، اور جس دن سنیچر نہیں ہوتا تھا اس دن وہ مچھلیاں نہیں آتی تھی، اور اسی طرح سے ہم نے انہیں آزمایا تھا کیونکہ وہ فسق و فجور کیا کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو جسے اللہ خود ہی ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے، شدید عذاب، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کے لیے، تمہارے رب کی طرف معذرت کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اور شاید کہ یہ تقوی کی راہ اختیار کریں۔ تو جب ان کو جو نصیحتیں کی گئیں اس کو بھلا بیٹھے تو ہم نے پھر ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائیوں سے روکتے تھے، اور ان کو ہم نے پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا، بہت سخت عذاب سے ہم نے انہیں پکڑا، کیونکہ یہ فسق و فجور کی راہ اپنایا کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے سرکشی کی ان چیزوں سے جس میں ان کو روکا گیا تھا تو ہم نے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ قرآن پاک کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں ایک تو اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی ہے۔ اب لوگ ادھر آ جائیں، سامنے بیٹھے، اس میں رسالت کی گواہی بھی ہے، کیونکہ یہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ واقعہ تورات کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن بنی اسرائیل کے بچے کو یہ واقعہ معلوم تھا، اور وہ ان واقعات کو چھپایا کرتے تھے کیونکہ اس کے اندر ان کی کمی ظاہر ہوتی تھی، تو اس واقعے کو وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے، وہ اپنے اندر اس کو چپ چاپ رکھتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے نبی سے کہا کہ اے نبی تم ان سے پوچھو، اس بستی کے بارے میں سوال کرو کہ وہ کون سی بستی تھی اور اس کا کیا معاملہ تھا کہ سنیچر کے دن کو انہوں نے اس کی سرکشی کی، اور اس دن جو مچھلیاں آتی تھی اس کے سلسلے میں انہوں نے حیلے کیے، اور پھر ہم نے ان کو بدترین سزا دی۔ چنانچہ یہ بستی کون سی تھی؟ یہ بستی بحر قلزم کے کنارے، لوگوں نے بیان کیا ہے کہ بحر قلزم کے کنارے ایک بستی تھی جس کا نام ایلات بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ایلات ایک بستی تھی، یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر رہا کرتی تھی، اور یہ شکاری لوگ تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کو یہ حکم دیا کہ تم سنیچر کے دن کوئی شکار نہ کرنا۔ یہ حکم شروع سے ان کے یہاں تھا کہ سنیچر کے دن تم کوئی کام نہ کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ اب یہ حکم دیا گیا، اب اللہ رب العزت نے چاہا کہ اپنے بندوں کو آزمائے کہ دیکھیں یہ ہمارے حکم پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ چنانچہ اب جب سنیچر کا دن ہوتا تو جو دریا کی جو مچھلیاں ہیں
وہ اپنا سر اٹھائے ہوئے مچھلیاں چاروں طرف تالاب میں دکھائی دیتی، وہ پوری سمندر کے اندر وہ مچھلیاں دکھائی دیتی. ایسا لگتا ہے کہ پوری ایک بارات آ گئی ہے، لشکر آ گیا ہے پورا مچھلیوں کا، سب اپنے سر اٹھائے ہوئے اٹکھیلیاں کھیل رہی ہیں، اچھل رہی ہیں اچھل اچھل کر. اب یہ بنی اسرائیل جب ان کو دیکھتے تو ان کے دل کے اندر ایک لالچ پیدا ہونا شروع ہوا کہ یہ مچھلیاں ہمیں مل جائیں، یہ مچھلیاں ہم حاصل کر لیں، کسی طریقے سے ہمیں مل جائیں. لیکن اللہ کا حکم ہے کہ خبردار، سنیچر کے دن مچھلی تم اختیار نہیں کر سکتے، کوئی شکار نہیں کر سکتے، کوئی دنیاوی کام نہیں کرو گے، تو صرف اللہ کی عبادت کرو گے. اب یہ حرص اور لالچ، دنیا کی لالچ ان کے اندر بڑھتی گئی، یہاں تک کہ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک حیلہ اختیار کرتے ہیں، ایک تدبیر کرتے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ سنیچر کے دن شکار نہ کرنا، ہم سنیچر کے دن شکار نہیں کریں گے. جمعے کے دن تو نہیں منع کیا ہے. تو کرتے یہ تھے کہ جو جمعے کا دن ہوتا تو جمعے کی جو رات ہے، اگلی سنیچر جو شروع ہونے والی ہے، اس دن یہ سمندر سے ایک نالیاں سی کھود دیتے، نالیاں، اور آگے چل کر بڑے بڑے گڑھے بنا دیتے. اور اب وہ سمندر کا پانی ایسے آتا اور گڑھوں کے اندر جاتا. اب جب مچھلیوں والا دن ہوتا ہے، سنیچر کا دن ہوتا، تو مچھلیاں جب نکلتی تو ان نالیوں کے راستے سے ہوتے ہوئے دھیرے 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 ان گڑھوں میں جا کر گر جاتی. اب یہ سنیچر کا دن پورا گزر گیا، جیسے ہی مغرب کے بعد سے دن بدل جاتا ہے، جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا وہ فوراً اس میں سے جال ڈال کے وہ نکال لیتے تھے، ان مچھلیوں کو نکال لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے سنیچر کے دن کوئی شکار نہیں کیا. تو یہ حیلہ اور یہ تدبیر اختیار کی اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے. تو جب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا تو ہر قوم کے اندر کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر زمانے میں رہتے ہیں، اچھے لوگ ہمیشہ رہتے ہیں ہر دور میں. تو کچھ قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ تم جو کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جب سنیچر کو منع کر دیا ہے، کتنی مچھلی کھا لو گے تم، کتنا بیچ لو گے، کتنا پیسہ کما لو گے. اللہ نے منع کر دیا ہے تو رک جاؤ. اللہ نے کہا کہ شکار نہیں کرنا تو مت کرو شکار. یہ بھی حیلہ ہی ہے، کیونکہ سنیچر کے دن کی جو مچھلیاں نکل کر آئی ہیں انہی مچھلیوں کو تو تم لے رہے ہو اور اسی کو تو کھا رہے ہو اور اسی کو بیچ رہے ہو، لہذا یہ کام نہ کرو، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا. تو یہ قوم ان کو سمجھاتی تھی. اچھا، کچھ وہ لوگ تھے جو یہ حرکتیں کرتے تھے، کچھ وہ لوگ تھے جو سمجھاتے تھے، کچھ اور لوگ جو تھے جو یہ کام بھی نہیں کرتے تھے اور سمجھاتے بھی نہیں تھے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے کہ ہم سے کیا لینا دینا، ہم تو نہیں کر رہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ جب یہ کچھ دن تک معاملہ چلا، پھر اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا. تو جب عذاب آیا ہے تو بڑا عجیب عذاب آیا ہے، جس کو عذاب بئیس کہا گیا ہے کہ ہم نے ایسا بہت خطرناک، سخت، لرزہ خیز عذاب دیا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کہا کونو قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ. چنانچہ وہ جب اگلی صبح ہوئی تو یہ حیلہ کرنے والے، یہ حرکتیں کرنے والے اب اپنے بستروں سے اٹھے تو ان کی شکلیں بدل گئیں، پورے بندر بن گئے، مکمل بندر. اور وہ اپنے رشتہ داروں کو پکڑ پکڑ کر روتے تھے. لیکن اب بہرحال کیا ہوتا ہے، جب اللہ کا عذاب نازل ہو گیا تو کیسے. چنانچہ وہ لوگ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو لوگ منع کیا کرتے تھے، جو لوگ روکا کرتے تھے، ہم نے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، ان پر عذاب کا ذرہ چھینٹا بھی نہیں آیا، ان کو ہم نے بالکل بچا لیا. اور وہ لوگ جو لوگ کہتے تھے ہم سے کیا لینا دینا، وہ اس عذاب میں تو گرفتار نہیں ہوئے، یعنی ان کو بندر تو نہیں بنایا گیا، لیکن وہ چھوٹے عذاب میں گرفتار ہوئے، ان کو بھی سزا دی گئی. اور اس معنی میں سزا دی گئی کہ تھوڑا عذاب ان کو بھی دیا گیا کہ تم نے روکا کیوں نہیں، منع کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کہتے رہے کہ ہم تو نہیں کر رہے. لیکن ظاہر سی بات ہے ان کا گناہ اتنا بڑا تو نہیں تھا جتنا وہ لوگ کرتے تھے. تو اس طرح سے 3 کیٹیگری یہاں پر ذکر کی گئی. پہلی بات، وہ لوگ جو اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں. دوسرا، وہ لوگ جو ان باتوں سے روکتے ہیں. اور تیسرا وہ گروہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم سے کیا لینا دینا، لوگ کر رہے تو ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو ٹھیک ہے. تو جب عذاب آیا ہے تو ظالموں پر بھی عذاب آیا، اور ان آرام سے جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو بھی اللہ نے سزا دی.
اور وہ لوگ جو لوگوں کو منع کرتے تھے، نیکیوں کا حکم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، ان کو اللہ نے بچا لیا، ان کی تعریف کی۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیے کہ ہماری آپ کی زندگی دنیا میں ایک امتحان کے لیے ہے۔ ہم آپ سارے لوگ جو اس دنیا میں ہیں بہت تھوڑی مدت کے لیے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو لوگ آپس میں سوال کریں گے کہ کتنا تم رکے دنیا میں، کم لبثتم فی الارض، کتنا رکے زمین پر؟ تو لوگ کہیں گے الا عشیۃ او ضحاہا، شام کا وقت تھوڑا سا، یا ضحا صبح کا وقت تھوڑا سا، زیادہ دیر ہم نہیں رکے۔ یہ زندگی ایسے ہی گزرتی چلی جائے گی، اور ہمارے سامنے دنیا کی لالچ رکھ دی گئی ہے، شاندار لالچ رکھ دی گئی ہے، حرص، لالچ، دنیا کی چیزیں، دنیا کے جلوے، دنیا کی دل فریبیاں اور حرام چیزیں جو چمکتی ہوئی ہیں، وہ بڑی شاندار معلوم دیتی ہیں، دل کو بڑی بھاتی ہیں، اچھی لگتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم تم کو اپنی جنت میں داخل کریں، لیکن جنت میں اللہ اس وقت داخل کرے گا جب حرام کاموں سے بچو گے، حرام کاموں سے رکے رہو گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حرام کام کا کرنا یہ اللہ کو سخت ناراض کرتا ہے، اور حیلے اختیار کرنا، حرام کاموں کو جائز کرنے کے طریقے ڈھونڈنا کہ کیسے اس کو صحیح کر لیا جائے، کیسے اس کو جائز کر لیا جائے۔ رشوت ہے، کہہ دیا یہ اوپر کی آمدنی ہے، اوپر کی آمدنی ہو رہی ہے۔ تو یہ حیلوں کا جو طریقہ ہے یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ترتکبوا کما ارتکبت الیہود، تم وہ کام نہ کرنا جیسے یہودیوں نے کیا تھا، فتستحلوا محارمہا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو تم حلال کر بیٹھو گے۔ ہمارے ہاں بعض ایسے علماء بھی ہوئے، ایسے لوگ ہوئے، ایسے مولانا ہوئے جنہوں نے ان طریقوں کو صحیح کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ ایسا ہے کہ سود جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اگر تم کفار کے علاقے میں رہ رہے ہو، دارالحرب میں رہ رہے ہو، تو وہاں حرام نہیں ہوا، کھا سکتے۔ اب اللہ نے قتل کو حرام کیا کہ اگر تم قتل کرو گے تو بدلے میں تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا، قصاص ہے یہ۔ تو لوگوں نے بدلے کی، اس سے بچنے کی کیا کہا کہ قتل اسی وقت مانا جائے گا جب دھاردار ہتھیار سے کسی کو مارا گیا ہو۔ اگر دھاردار ہتھیار سے نہیں مارا گیا ہے تو پھر وہ قتل نہیں کہلائے گا۔ کسی کو پانی میں ڈبو کے آپ نے مار دیا، کسی کو پتھر سے آپ نے توڑ دیا اس کا سر، تو کہیں گے نہیں آپ یہ قتل نہیں، قتل خطا یہ نہیں ہے۔ یہ بچنے کے طریقے۔ اللہ نے شراب حرام کی تو لوگوں نے کہا کہ صاحب انگور کی، کھجور کی، بس یہ شراب حرام ہے، باقی شراب حرام نہیں۔ زکات کا جب موقع آیا تو کہا کہ زکات دیکھیے، زکات اس پہ ہوتی ہے جو مالک ہوتا ہے، پیسوں کا مالک ہوگا تو زکات ہوگی۔ اب 1 سال گزرنا شرط ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو زیور ہے بیوی کا، بیوی نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ زیور آج سے آپ کا۔ اب شوہر نے کہا کہ ہمارا۔ اب یہ 1 سال گزرے گا، اب بیوی تو مالک ہے نہیں تو زکات نہیں دے گی، شوہر زکات دے گا۔ اب یہ 1 سال گزرتا رہا، جیسے ہی سال پورا ہونے کا وقت آیا، انہوں نے زیور کو اٹھایا، کہا بیوی صاحبہ یہ آج سے آپ کا۔ اب ہم تو مالک ہے نہیں، شوہر تو مالک نہیں ہو، تو بیوی اس کی مالک ہو گئی، اور بیوی جب مالک ہوگی 1 سال بیتے گا تب زکات ہوگی۔ اسی طریقے سے ادلا بدلی کرتے رہے تاکہ زکات نہ دینی پڑے۔ چوری کی سزا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے جائے، اسلامی حکومت اگر ہو تو چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ لوگوں نے اس سے بچنے کا طریقہ کیا اختیار کیا کہ اگر چور کہہ دے کہ یہ مال میرا ہے، یہ پیسہ، یہ مال جو میں نے چورایا ہے میرا ہے، بس اس کے اتنا کہہ دینے سے اب اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے۔ یہ بچنے۔ زنا حرام ہے، زنا کی سزا ہے، بہت سخت سزائیں ہیں اسلام میں۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو رجم ہے، اور اگر رجم مطلب پتھر سے مار کر ہلاک کر دینا، یہ سزا ہے۔ اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو پھر کوڑے مارنا، 1 سال کی جلاوطنی، یہ سزا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کسی عورت کو کرائے پر لے کر آیا اور اس کے ساتھ میں زنا کیا ہو تو اب حد نہیں اس کے اوپر۔ اس طرح کی بہت ساری حیلیں لوگوں نے کتابوں کے اندر باقاعدہ لکھا، کتاب الحیل، حیلوں کا بیان۔ اللہ اکبر! تو اس قوم کے اوپر عذاب نہیں آئے گا کیا؟ اب ایک بڑی رحمت والی بات سنیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی
یہ واقعات ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی سمجھتے ہیں، اللہ کے قانون کو بھی سمجھتے ہیں، اللہ کے جلال کو بھی سمجھتے ہیں، اس کے قہر اور غضب کو بھی سمجھتے ہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر رہے ہو۔ جس چیز سے اللہ نے تم کو منع کیا، ادبدا کے وہی کام کر رہے ہو، پوری ڈھٹائی کے ساتھ وہی کام کر رہے ہو کہ نہیں صاحب ہم تو کریں گے، اس کے لیے ہیلے اختیار کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور گر گئے سجدے میں، کہنے لگے پروردگار میری ایک دعا قبول کر لیجیے، ایک دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا دعا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میری امت پر ایسا عذاب نہ آئے جیسا بنی اسرائیل پہ آیا تھا، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا، کسی کو بندر بنا دیا گیا، اے اللہ میری امت پر ایسا عذاب نہ آئے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، نہیں کرے، قبول ہو گئی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا، پھر دعا کی، کہا اے اللہ تعالیٰ ایک اور دعا ہے۔ کہا اب کیا؟ کہا اے اللہ میری پوری امت پر ایسا عذاب نہ آئے کہ میری پوری امت کا صفایا کر دیا جائے جیسے بنی اسرائیل کا یا پہلے کی امتوں کا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، پوری قوم ختم کر دی گئی، یا اللہ ایسا عذاب نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، ایسا عذاب نہیں بھیجیں گے کہ پوری قوم ختم ہو جائے، ایسا عذاب نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ ایک اور دعا ہے۔ کہا اب کیا ہے، کون سی دعا؟ کہنے لگا اے اللہ میری یہ پوری امت متحد رہے، یہ آپس میں کبھی جھگڑا نہ کریں، آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں مانی جائے گی، یہی تو آزمائش ہے، یہی تو امت کو آزمانا ہے، یہ نہیں دعا۔ تو آج ہم اور آپ سب جو اپنے بستروں پہ صبح سو کے اٹھتے ہیں اور بڑے آرام کے ساتھ اٹھتے ہیں اور شیشے میں دیکھ کر اپنے بالوں کو سنوارتے ہیں اور کپڑے پہنتے اور خوش ہوتے ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور اللہ کا یہ احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ ورنہ حرکتیں مسلمانوں نے ایسی کی ہیں، ایسی حرکتیں کی ہیں کہ واقعی ان کو بنی اسرائیل کی طرح بندر بنا دیا جاتا، یہ سزائیں ہوتی ہیں ان کو، لیکن یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر، اچھا ایک اور بات بتا دیں کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو اس قوم کو جب اللہ تباہ کرتا ہے، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، تو وہ عذاب صرف اسی پر رہتا ہے، اس کی موت کے بعد میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نسل چل پڑی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بندروں کی نسل ہے یہ انہی سے ہے، یا سور کی جو نسل ہے انہی سے ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ذہن میں آپ بالکل نہ رکھیے۔ وہ تھوڑے جتنے لوگ تھے، تقریباً ان کی 70,000 تعداد بتائی جاتی ہے، بہر اللہ عالم، وہ تعداد تھی، اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، ان کو سزا دی، ان کو موت دی اور وہ ختم ہو گیا۔ اب باقی جو نسلیں چلیں گی، ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، وہ اس پر شامل نہیں ہوگی۔ لہذا یہ اگر کوئی سوچتا ہے تو غلط ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور پوچھو ان سے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے بالکل کنارے تھی، اور جب وہ سنیچر کے بارے میں سرکشی اختیار کرتے تھے، جب سنیچر والے دن مچھلیاں سر اٹھائے ہوئے آتی تھیں، یہ اللہ نے بتایا کہ یہ ہم نے کیوں کیا تھا۔ یہ مچھلیاں جو سر اٹھا کر آتی تھی وہ اپنی مرضی سے نہیں آتی تھی، ہم بھیجتے تھے ان کو۔ فرمایا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب سنیچر کا دن نہیں ہوتا تھا تو مچھلیاں نہیں آتی تھی۔ کذالک، یہ ہم نے اس لیے کیا تھا، نبلو، ہم آزمانا چاہتے تھے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے جب حرام کاری گناہ کی طرف جانے کی چیزیں آپ کو بڑی شاندار نظر آئیں، اچھی نظر آئیں، چمکتی دمکتی نظر آئیں اور دل آپ کا اس طرف مائل ہو، سمجھ جائیے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ ایک طرف کیا ہے کہ یہ حرام کا کام اختیار کریں گے، اتنا پیسہ آپ کو مل جائے گا، اور یہ حلال کا بزنس کریں گے، اس میں اتنا تھوڑا سا پیسہ مل جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ارے یہ تو دنیا ہے بہت زیادہ آ رہی ہے، نہیں، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ نے رکھا ہے تمہارے سامنے تاکہ تم کو آزمائے، تمہارے ایمان کو آزمائے۔ پھر فرمایا کہ ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ تم کیوں ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہو کہ اللہ اسے ہلاک کر دے گا، اللہ اس کے اوپر اپنا عذاب نازل کرے گا، کیوں نصیحت کرتے کیوں؟ یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے، بہت اہم بات ہے، سنیے گا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ٹوکتے ہیں، سمجھاتے ہیں، غلط بات پر ٹوکتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ آج ابھی کل آپ دیکھیں گے کہ عید میلاد النبی کا جو ہے جلوس نکلے گا، پرچم نکلے گا، جھنڈے نکلیں گے،
لوگ ایک جشن منائیں گے اور ڈی جے بجے گا، گانے بجیں گے، نظمیں گنگنائیں، ابھی آپ دیکھیں گے سب. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسلام کے اندر کیسے بدعت داخل ہوگی. اللہ کے ہر حکم کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں، ہم آپ نہیں سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے نبی کی تاریخ پیدائش بالکل واضح کر دیتا سب کے سامنے. بدر کی جنگ کب ہوئی لوگ سب جانتے ہیں، احد کی جنگ کب ہوئی سب جانتے ہیں، خندق کب ہوئی سب جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی کی پیدائش نہیں جان سکتے تھے، لیکن اللہ نے چاہا کہ یہ کسی کو نہ پتا، مبہم. اب اس میں اختلاف، کسی نے کہا کہ 10 محرم کو پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے رمضان کے بارے میں بیان کیا، کسی نے یہ جو ہے ربیع الاول کا مہینہ اس کی بھی تاریخوں میں اختلاف. کسی نے کہا 9 تاریخ کو ہوا، زیادہ تر جو صحیح روایت ہے وہ 9 تاریخ کی ہے، اسی میں 12 کی بھی ہے، اسی میں بات کی بھی ہے. لیکن 12 وفات، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وفات کا دن، اس دن خوشی منانے کا دن لوگوں نے متعین کیا کہ 12 ربیع الاول. اچھا اب کیا ہوا؟ اب خوشی منائی جا رہی. کیوں خوشی منائی جا رہی ہے؟ کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کی کا دن، اس کی خوشی منائی جائے گی. آپ دیکھیں عیسائیوں کے ہاں یہ چیز ہے، پہلے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشی منانے کا دن شروع کیا. اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر اور جو ان کے یہاں بڑے اہم شخصیتیں ہوئیں، ان کی پیدائش کا دن منانے کی، خوشی منانے کا دن شروع کیا. پھر دھیرے دھیرے وہ اپنی پیدائش کا دن مناتے گئے، پھر اپنے بچوں کی پیدائش کا دن کی خوشی منائیں گے، پھر دھیرے دھیرے میرج، جس دن ان کی شادی ہوئی تھی اس دن، پھر جس دن کوئی خوشی کا موقع آیا اس دن خوشی کا دن انہوں نے منانا شروع کر دیا. یہ عیسائیوں کا طریقہ، یہ عیسائیوں کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے اس وقت بھی یہ چل رہا تھا. اس وقت بھی یہودی اپنی خوشی مناتے تھے، عیسائی اپنی خوشی مناتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا. آپ نے تو غیروں کی مشابہت کو منع کیا کہ خبردار یہود اور نصارہ کے طریقوں پر مت چلنا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں اس راستے پر نہ لے چلے جس راستے پر چل کر لوگ گمراہ ہو گئے اور جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا. لوگوں نے کہا کہ کیا مراد ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے؟ آپ نے فرمایا الیہود والنصارہ، یہود اور نصارہ مراد ہے. یہاں تک کہ آپ کو پتا چلا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کو. آپ نے کہا یہ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو وہ خوشی ملی تھی اور فرعون سے نجات ملی تھی، اس کی خوشی میں رکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا آئندہ سال میں اگر زندہ رہا تو 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، 9 اور 10 کو روزہ رکھوں گا. ان کی مشابہت نہ ہونے پر جس امت کا نبی یہود اور نصارہ کی مشابہت سے اس قدر دور بھاگتا ہو، اپنی قوم کو، اپنی امت کو روکتا ہو، آج اس کی لوگ اسی کی تاریخ پیدائش بنا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اچھلے جا رہے ہیں، کودے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا کام کیسے کر رہے ہو؟ اچھا کام ہوتا تو صحابہ کرام نے کیا ہوتا، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا ہوتا، حضرت عمر فاروق نے کیا ہوتا، سیدنا عثمان غنی نے کیا ہوتا، حضرت علی مرتضیٰ نے کیا ہوتا، حضرت حسن نے کیا ہوتا، حضرت امیر معاویہ نے کیا ہوتا. بعد کے جو امت کے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان لوگوں نے کیا ہوتا. لیکن نہیں، یہ شیطان نے دماغ میں ڈالا کہ ارے تم ایسے ہی بیٹھے ہو، خوشی کا دن نہیں مناتے، نبی کی پیدائش کا خوشی کا دن مناؤ. دن کون سا؟ 12 وفات، جس دن مسلمانوں کے کلیجے چھلنی ہو گئے اللہ کے نبی کی وفات پر. پھر اب جب 12 وفات کا دن لوگوں نے کہا یہ کیا بھائی، یہ تو وفات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا اچھا عید میلاد النبی، اس کا نام بدل گیا. پہلے 12 وفات چلا کرتا تھا. پہلے آپ سنیں گے اپنے پرکھوں سے، پہلے کے لوگوں سے، تو اس کو 12 وفات کا دن کہتے تھے. 12 وفات، 12 تاریخ وفات کا دن. پھر اب وہ چینج ہو گیا، اب اس کو عید میلاد النبی کا نام دیا گیا. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایک سب سے بڑی بات تو ہم نے بطور مثال ذکر کر دیا. اس طرح کی نہ معلوم کتنی بدعتیں ہیں، کتنے گناہ کے کام ہیں، کتنے حدیث رسول کے خلاف کام ہیں جو معاشرے میں ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی ننگی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، حدیث کے خلاف ہو رہا ہے، یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر قرآن پاک کی اس آیت کو یاد رکھیے. لوگوں نے کہا کہ تم کیوں نصیحت کر رہے ہو ان لوگوں کو، یہ تمہاری ایک نہیں سنتے ہیں، تمہاری بات نہیں مانتے ہیں، تم کہتے کہتے تھکے جا رہے ہو، پھر بھی یہ لوگ تمہاری بات نہیں مانتے، تو کیوں نصیحت کر رہے ہو ایسے لوگوں کو، بیٹھو تم بھی چپ چاپ. انہوں نے کہا نہیں، معذرتن الی ربکم،
اللہ کے حضور ہماری معذرت لکھ لی جائے، اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے لکھ لے کہ میں نے منع کیا تھا، میں نے اللہ کے حکم کو بیان کیا، میں نے غلط کام سے، گناہ کے کام سے روکا، مجھے اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں لکھ لے۔ اور میں اس لیے بھی یہ بات ہم کہہ رہے ہیں لعلہم یتقون، شاید کہ سمجھ جائے، آج نہیں تو کل سمجھ جائے۔ جب ہم بار بار کہتے رہیں گے، بار بار کہتے رہیں گے تو دھیرے دھیرے سمجھ جائیں گے، آج نہیں تو کل سمجھ جائیں گے۔ یہ نہیں سمجھیں گے ان کی اولادیں سمجھیں گی، کوئی نہ کوئی تو سمجھے گا۔ آج ہم نے ان کو ٹوکا ہے، کل کوئی اور ان کو ٹوکے گا، پرسوں کوئی اور ان کو ٹوکے گا، تو ان کا دماغ کھلے گا کہ کیا بات ہے بھائی، بہت سارے لوگ ہم کو منع کر رہے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں، کسی کو ٹوکتے ہیں، تو وہ تو کہتا ہے کہ یہ تو میں نے پہلی بار سنا ہے آپ کے منہ سے۔ اب اگر آپ خاموش ہو جاتے ہیں کہ چلو بھائی اب تو ہم نہیں ٹوکیں گے، نہیں، آپ منع کیجئے۔ آج آپ کی وہ بات، آپ نے ٹوکا اس کو، اس نے کہا ہم نے تو پہلی بار سنا ہے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، کوئی بات نہیں، 2 4 10 دن گزریں گے، مہینہ گزرے گا، پھر کوئی اس کو ٹوکے گا کہ یہ کیا کر رہے ہو، پھر کوئی تیسرا اس کو ٹوکے گا، پتہ نہیں کس کی بات اس کے دل پر لگ جائے، پتہ نہیں کون سا اللہ تعالیٰ وقت ہو کہ اس کی ہدایت کا وقت ہو۔ اور اس کا ثواب کسے ملے گا؟ اس کا ثواب ان تمام لوگوں کو ملے گا جنہوں نے اس کو ٹوکا ہوگا اور جو اس کے صحیح راستے پر لانے کا سبب بنے ہوں گے۔ مثال کے طور پر ایک زید ہے، وہ یہ جھنڈے لے کر نکلتا ہے، عید میلاد النبی منا رہا ہے، جشن منا رہا ہے، آپ نے اسے ٹوکا، آپ کی اس نے بات نہیں مانی، چھوڑ دیا اس نے، وہ کر رہا ہے وہی صحیح، آپ دیکھ رہے کہ یہ کر رہا ہے، دوسرے نے اس کو پھر ٹوکا، پھر بھی وہ بات نہیں مان رہا، پھر کسی تیسرے نے ٹوکا، 1 سال نہیں، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 لوگ اس کو لگاتار ٹوک رہے ہیں مثال کے طور پر، پھر ایک دن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے، اللہ کے نبی کی پیدائش کا اگر جشن منانا بہتر ہوتا، ثواب کی بات ہوتی، تو صحابہ کرام نے کیا ہوتا، اللہ نے اس کو اتارا ہوتا، حکم دیا ہوتا، سارے لوگ کرتے، سارے مسلمان کرتے، لیکن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کو ہدایت مل گئی، اب اس نے توبہ کر لی، تو اب جب توبہ کر لی تو اس کا جو ثواب ملے گا وہ کس کو ملے گا معلوم آپ کو؟ آپ کو ملے گا۔ آپ کو جتنے لوگوں نے اس کو ٹوکا ہے، جتنے لوگوں نے منع کیا ہے، ان سب کو اللہ کے یہاں سے ثواب ملے گا۔ یہ ایسا ثواب ہے جو آپ کا ایکسٹرا ثواب ہے، یہ الگ کا ثواب ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے دیا ہے، آپ کو عطا کیا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے آپ قریب ہو گئے، کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے شامل ہو گئے جو نبیوں کا کام کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، نیکی کا کام اور حرام کام، غلط کام، گناہوں سے روکنا، یہ نبی کا کام ہے۔ یہ آپ کام کر رہے ہیں تو معذرۃ الی ربکم، اپنے رب کے حضور ہم نے معذرت پیش کر دی، میرے رب نے مجھے شامل کر لیا، ان لوگوں میں میرا نام درج ہو گیا جو نہی عن المنکر کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، میرا نام تو ان میں کم سے کم لکھ گیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، جہاں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے، مرد ہوں یا عورت ہوں، سب کے لیے ہماری درخواست ہے، ہماری اپیل ہے، سب سے کہنا ہے، آپ نیکی کا حکم ضرور دیجئے، برائی کے کام سے ضرور روکیے، منع کیجئے۔ اس کا جتنا ثواب ہے، بہت ثواب ہے اس کا، ہم اور آپ شمار ہی نہیں کر سکتے، ہمارے آپ کے سب کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، وہ شمار کر ہی نہیں سکتے، لیکن یہ کام جب آپ کریں گے تو اللہ کے ان نیک بندوں میں شمار ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ، ہم نے نجات دے دی ان کو جو لوگ منع کیا کرتے تھے، مت کرو، غلط ہے، گناہ ہے، اللہ راضی نہیں ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، دیکھو ہمارے نبی نے منع کیا ہے، دیکھو حدیث میں ایسا کہا گیا ہے، صحیح حدیث یہ کہتی ہے، اس کو دیکھیے، اللہ کے پیارے رسول کا حکم یہ ہے، اللہ کے نبی کا حکم یہ، آپ دیکھیے، آپ جانیے، یہ کام نہ کیجیے۔ آپ نے اپنی زبان سے منع کیا، اللہ کے یہاں، اللہ کے رجسٹر میں آپ کا نام ان لوگوں میں لکھ لیا گیا جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی خوش قسمتی کی بات۔ کبھی یہ نہ سوچئے کہ یہ ہم حکم دے رہے ہیں، بات کہہ رہے ہیں تو مانے گا ہی نہیں، اس کو کہنے سے فائدہ کیا ہے؟ نہیں، آپ نہیں جانتے کہ کس کے دماغ پر کس وقت کون سی بات اثر کر جائے۔ آگے فرمایا وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ،
اور جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا، بتا دیا ان یہودیوں کے بارے میں کہ اللہ قیامت تک ان کے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو دردناک عذاب دیں گے، بے شک تمہارا رب بہت زیادہ بہت جلد سزا دینے والا ہے اور وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ دیکھیں دو صفتیں ایک ساتھ آپ دیکھیے، اللہ سزا دینے والا ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے، یہ دونوں چیزیں اپنے سامنے۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العزت نے جو دنیا پیدا کی ہے یہ ایسے نہیں پیدا کی، لاعبین، ہم نے کھیل کود کے لیے مزے کے لیے ایسے نہیں دنیا کو ہم نے پیدا کر دیا ہے، یہ ہم نے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے یہ موت اور زندگی یہ اس لیے پیدا کی ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ حسن عمل کرتا کون ہے، تو نیکیوں پر اللہ کا انعام ملے گا اور گناہ کرنے پر اللہ کی سزا ملے گی، اور اللہ رب العزت کا جو قانون ہے، قانون عدل، وہ ظاہر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ لہٰذا اس دن سے ڈریں جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا، اور اس دن کوئی نہیں آئے گا ساتھ تمہارے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر ایک اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنی بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، شوہر اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، ہر محبوب اپنے حبیب سے بھاگ رہا ہوگا، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، سب کے اوپر نفسی نفسی کا عالم طاری ہوگا، کل ماتی یوم القیامت فردا، ہر ایک اللہ کے سامنے تنہا کھڑا ہوگا اور اللہ کو حساب دے رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ کیوں کیا تم نے، بتاؤ، اس کا جواب دو، تم نے کیوں کیا ایسا؟ ہر ایک فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک رائی کے دانے کے برابر اگر کسی نے نیکی کا کام کیا ہوگا تو اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کا کام کیا ہوگا تو اسے تمہیں بدلہ ملے گا۔ ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، ہم ایسے نہیں پیدا کر دیے گئے، ابتن نہیں پیدا کر دیے گئے، ایسے نہیں پیدا کر دیے گئے، نہیں، اس کے پیچھے حکمت کار فرما ہے۔ یہ دنیا میں ہماری جو زندگی ہے یہ بطور آزمائش کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے نیک اور وفادار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کا اللہ نے ذکر کیا، اور یہ ذکر کیا، اللہ اکبر، یہ ایسی بڑی پیشن گوئی ہے، ایسی چیز ہے کہ لوگ دیکھیں، اور آنے والی تاریخ نے ثابت کیا، بتایا، یہ آیتیں جب نازل ہو رہی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اب ان یہودیوں کے اوپر دو راستے ہیں ان کے سامنے، یا تو یہ نبی پر ایمان لائیں، ہمارے بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لائیں، نبی پر ایمان لاتے ہیں تو اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر نبی پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو اب ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوتے رہیں گے جو ان کو سزائیں دیتے رہیں گے۔ اس کے بعد جو بخت نصر کا حملہ ہوا ہے، اس کے بعد اقدانیوں کا حملہ ہے، اور اس کے بعد قیدانیوں کا حملہ ہے، اور اس کے بعد روم کا حملہ ہے، ٹائٹس کا حملہ ہے، جنہوں نے بنی اسرائیل کو بری طرح مارا، بری طرح سے ذلیل کیا اور سزائیں دی ان کو، اور اللہ نے فرمایا کہ ایک بھی وقت آئے گا لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا، تم تھوڑا سا، 2 مرتبہ سورہ روم میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ تم کو ہم موقع بھی دیں گے، تمہیں عروج بھی دیں گے تھوڑا سا، لیکن جو ہم تم کو تھوڑا سا عروج دیں گے وَإِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، وہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوگی اور لوگوں کا سہارا لے کر تم کو تھوڑا عروج ملے گا، لوگوں کا سہارا لے کر، اپنے دم پر تم کو عروج نہیں ملے گا، لوگوں کا پش، لوگوں کا ہاتھ تمہاری پیٹھ پر ہوگا تب تم کو تھوڑا عروج ملے گا، لیکن یہ عروج بھی ہم تمہارے آزمانے کے لیے، کیونکہ اس کے بعد جو ہم سزا دیں گے وہ انتہائی دردناک سزا ہوگی۔ آ رہا ہے وہ وقت، بہت تیزی سے اللہ نے عروج دیا بنی اسرائیل کو تھوڑے دنوں کے لیے، تھوڑی سی ریاست انہیں عطا کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ گل کھلائے ہیں کہ ہمارے آپ کی نگاہوں کے سامنے ایسے انہوں نے جرائم کیے ہیں کہ تاریخ انسانیت شرما جائے، اس کے اوپر ابلیس شرما جائے، شیطان شرما جائے، ایسی انہوں نے حرکتیں کی ہیں، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، لوگوں کے اوپر کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا، دوائیں بند کر دی۔ یہ جو جرم انہوں نے کیے ہیں، ایک وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ رب العزت ان کو اب تتر بتر کرے گا، سزا دینے کا وقت آئے گا، پھر یہ بھاگیں گے، پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، درختوں کے پیچھے چھپیں گے، اور وہ درخت پکارے گا، وہ پتھر چٹان پکارے گی کہ اے مسلمان آ جا، دیکھ یہودی یہاں میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ جا، قتل کر، اسے مار۔ وہ وقت آ رہا ہے سوائے غرقد کے درخت کے کہ وہ نہیں بتائے گا، اور آج پورا اسرائیل غرقد کے درخت کو اگانے کی کمپین چلا رہا ہے پورا۔
اللہ رب العزت ہم کو آپ کو یہ سب سزا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے آپ کی عبرت کے لیے ہیں، ہمارے آپ کے سمجھنے کے لیے ہیں، ان کو ہم جانیں، ان کو ہم سمجھیں، دیکھیں کہ بنی اسرائیل پر یہ سزا ہو کیوں رہی ہے، یہ سزا آئی کیوں ان کے اوپر۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات سے منہ موڑا، اور پھر اللہ نے انہیں ایک اور موقع دیا اپنے نبی کو بھیج کر، آخری پیغمبر کو بھیج کر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، کہ جو ان کی اطاعت کر لے گا وہ امن و امان میں داخل ہو جائے گا، وہ اللہ کے غضب سے، قہر سے بچ جائے گا، وہ اللہ کے انعام کا سزاوار ہوگا۔ لیکن انہوں نے اس سے بھی منہ موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، زمین پر ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیا، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں سے نیک لوگ بھی تھے اور برے بھی تھے، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے انہیں آزمایا اچھائیوں کے ذریعے بھی برائیوں کے ذریعے بھی، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ واپس آ جائے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، مگر ان کے جانے کے بعد ایسے برے لوگ آئے، ایسے برے جانشین آئے، وَرِثُوا الْكِتَابَ، جو اس تورات کے وارث ہوئے، یاخذون عرض هذا الادنی، اور وہ اس دنیا کے حقیر مال و متاع کو لینے لگے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، اسے بیچ دیا دنیا، حقیر دنیا کو پانے کے لیے۔ اور کیا کہتے تھے؟ سیغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سیغفر لنا، ہمیں معاف کر دیا، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اس کہنے کے بعد اگر پھر ان کے سامنے وہ دنیا کا مال و متاع دے دیا جائے جو حرام کا ہے، یاخذ، پھر اس کو لے لیں گے۔ یہ دل سے شرمندہ نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ رشوتیں لیتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، حرام مال کھاتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے، اور دل میں کیا ہے؟ اگر اگلی صبح ان کے سامنے پھر وہی رشوت آ جائے، ان کے سامنے پھر حرام مال آ جائے، پھر اس کو لے لے۔ یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ کون سی ندامت ہے؟ یہ کون سا استغفار ہے؟ یہ ایسا استغفار ہے کہ اس پر خود استغفار کرنا چاہیے۔ ہماری دعائیں، ہماری توبہ، ہمارا استغفار بھی صرف لفظی ہو کر رہ گیا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، بس کہہ دیا ہم نے، لیکن دل کبھی شرمندہ نہیں ہوا، ذہن کبھی آمادہ نہیں ہوا۔ اللہ کو وہ توبہ پسند ہے جو دل کے ساتھ، آدمی نے گناہ کیا، شیطان نے بہکا دیا، گناہ کر دیا آدمی نے، اب وہ شرمندہ ہے، اسے واقعی شرم، اسے بہت خراب لگ رہا ہے، اسے اچھا نہیں لگ رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے آتا ہے، کہتا ہے پروردگار مجھ سے غلطی ہوگی، یہ شیطان مردود نے مجھے بہکا دیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے، یا اللہ آپ نے منع کیا تھا لیکن دل پتہ نہیں کیسے گناہ کی طرف آ گیا، یا اللہ تعالیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں اب ہم اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، ایک بار ہمیں موقع، ہمیں معاف کر دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ دل دیکھ رہا ہے کہ واقعی اس کا پکا ارادہ ہے، پختہ ارادہ ہے کہ یہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا، واقعی شرمندہ ہے، یہ اس کا واقعی دل بہت پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسا معاف کیا جیسا کہ تم نے یہ گناہ کبھی کیا ہی نہیں، مٹا دیا رجسٹر سے، وہ گناہ ختم کر دیا گیا، وہ گناہ رہا ہی نہیں، تم کو بالکل پاک کر دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، تم کو الگ سے انعام دیا گیا کہ تم جو آئے میرے دربار میں، جو معافی مانگی تم نے، الگ سے یہ بھی، الگ سے انعام بھی دیا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کتنا مہربان، کتنا رحیم۔ لیکن اس کو دھوکہ نہ دو الفاظ کے ذریعے سے، زبان سے اپنی نہ کہو کہ نہیں ہم تو معافی چاہتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، ایک تسبیح لے لی، پڑھتے چلے گئے، تسبیح لٹک رہی، پڑھتے جا رہے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، استغفر اللہ پڑھ لیا، جیب میں رکھ لیا، اور معلوم ہوا پھر رشوت لے لی، پھر دوسرے کو دھوکہ دے دیا، پھر غلط کام کر لیا، پھر گناہ کے کام کر رہے ہیں۔ یعنی بس یہ زبان سے الفاظ، جیسے طوطا کچھ الفاظ رٹو طوطا ہوتا ہے، الفاظ دوہرا دیتا ہے، ریپیٹ کر دیتا ہے، بس اس کے دماغ میں، اس کے دل میں اترا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ استغفار نہیں۔ استغفار وہ جو دل سے، جہاں پر آپ واقعی شرمندہ ہو، دل رو رہا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان کے سامنے کتاب کا یہ عہد نہیں لیا گیا تھا؟ ان لا یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ پر صرف حق بات کہیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے میرے عزیزو، یہ سب بنی اسرائیل کے گناہ ہیں، جرائم ہیں جو دکھائے جا رہا ہے، ہم کو بتایا جا رہا ہے۔
بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ نے جو تورات میں لکھا تھا اس کے علاوہ اپنی باتیں بیان کرنی شروع کی، جو موسیٰ نے نہیں بتائی، جو اللہ نے نہیں اتاری، اپنی طرف سے بہت ساری باتیں دین کا نام لے کر، شریعت کا نام لے کر وہ پیش کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے عہد لیا تھا ان لا یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ کی طرف حق بات منسوب کرنا، کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا جو اللہ نے نہ کہی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا میرے اوپر، فرمایا میرے اوپر جھوٹ بولنا عام جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ آدمی دنیا میں جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولنا اور نبی کے اوپر جھوٹ بولنا یہ دونوں برابر نہیں۔ اللہ کے نبی کا نام لے کر اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ بات کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور وہ حدیث صحیح نہیں ہے، آپ کو پتا ہے صحیح نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ محدثین نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا ہے، سب نے اس کو ضعیف کہا ہے، سب نے اس کو باطل کہا ہے، سب نے اس کو موضوع کہا ہے، منکر کہا ہے، اور پھر بھی آپ اس کو کہتے ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ فرمایا ایسا آدمی فلیاخذ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، سن لے کہ اس کی سیٹ جہنم میں پکی ہو گئی۔ اللہ کے نبی پر جو جھوٹ بولے وہ جان لے، سن لے کہ جہنم میں اس کی سیٹ ریزرو ہو گئی، پکی ہو گئی۔ اسی لیے صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے اپنے کانوں سے سنا تھا اور حفظ ان کا پکا تھا، لیکن جب وہ حدیث بیان کرتے تھے تو کانپ جاتے تھے، تھر تھرا جاتے تھے، گردن کی رگیں ان کی پھول جاتی تھی، اور کہتے تھے او کما قال علیہ السلام، ایسے ہی اسی سے کچھ ملتا جلتا اللہ کے رسول نے کہا۔ یہ نہیں کہتے تھے اسی طرح اللہ کے رسول نے کہا، کہتے اسی سے کچھ ملتا جلتا اللہ کے رسول نے کہا، حالانکہ بالکل پکی بات انہیں یاد ہوتی تھی، پھر بھی اتنا ڈرتے تھے۔ اور یہاں لوگ صراحتاً جھوٹ بولتے ہیں پھر بھی نہیں ڈرتے۔ فرمایا وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، ان سے کہا گیا تھا کہ جو کتاب میں لکھا ہے، جو تورات دی گئی ہے اس میں جو لکھا ہے اسے پڑھنا، اس کو پڑھنا، اس کو جاننا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم اصلاح کرنے والوں کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور وہ وقت یاد کرو جب بنی اسرائیل پر ہم نے پہاڑ کو لٹکا دیا اور ایسا جیسے سائبان ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر گئے اپنے ساتھ میں طور پہاڑ پر، اور کہا کہ تم لوگ یہاں رکو، ہم جا رہے ہیں وہاں سے احکامات لے کر آتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے، جب لوٹ کر آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ کو دیکھیں گے، ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو اس بات سے، ایسی باتیں اللہ کے حضور نہیں کی جاتی۔ کہا نہیں، ہم نہیں مانیں گے، جب تک اللہ کو دیکھیں گے تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ رب العزت نے طور پہاڑ اٹھایا اور ان کے اوپر ایسے لٹکا دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہم پس جائیں گے، فوراً توبہ کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے کہا یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں پتا، جب سائبان کی طرح ہم نے اس کو لٹکا دیا اور تمہیں پتا لگا کہ اب یہ تمہارے اوپر گر جائے گا، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، واذکروا ما فیہ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ جو کتاب تم کو دی جا رہی ہے، تورات تم کو دی جا رہی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اس کے اندر اپنی باتیں داخل نہ کرنا، نیا دین مت بنانا، نئی شریعت مت بنانا۔ لیکن مگر کیا ان لوگوں نے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے یہ واقعات ختم ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے نکالا ان کی ذریت کو، اور اپنے آپ پر ان کو گواہ بنایا، اور یوں کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، لوگوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ہم اس بات پر ہم گواہ ہو گئے
اب کہیں قیامت میں تاکہ تم یہ نہ کہنا کہ ہم کو تو کچھ پتا ہی نہیں تھا، او تقولوا، یا تم یہ نہ کہنا انما اشرک آباؤنا من قبل، ہمارے باپ دادا تو پہلے شرک کرتے تھے اور ہم تو انہی کی ذریت ہیں، تو کیا ہمیں آپ باطل لوگوں کے عمل کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے؟ کذالک نفصل الآیات وکذالک، اور ہم اسی طرح سے ان آیتوں کو کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی ذریت باہر آ گئی، اور اس جو روح کی شکل میں تھے، ہم اور آپ سب روح کی شکل میں تھے، اور روح کی شکل میں تھے۔ اللہ نے کہا، اللہ نے پوچھا، کہا یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمارے رب آپ ہیں۔ کہا کس نے پیدا کیا تمہیں؟ کہا آپ نے پیدا کیا۔ کہا ٹھیک ہے، اب تم اس بات کو یاد رکھنا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا میں اتار دیا اور ہمارے ذہن سے اس چیز کو مٹا دیا تاکہ ہم یہ بھول جائیں۔ اگر ہمیں یہ عہد یاد رہتا، یہ چیز اگر ہمیں یاد رہتی تو پھر دنیا میں امتحان کیسے ہوتا؟ جیسے کسی اسٹوڈنٹ کو امتحان دینے کے لیے بٹھال دیا جائے اور کتاب بھی سامنے رکھ دی جائے تو پھر امتحان کیسے ہوتا ہے؟ کتاب تو اسی وقت، تو کتاب تو گھر پہ ہوگی نا، تو کتاب تو دیکھ نہیں رہا ہے وہ۔ اسی طرح سے اللہ نے یہ ہم سے عہد لیا، پھر ہماری میموری کو یہ وہاں سے مٹا دیا تاکہ ہمیں وہ یاد نہ رہے، اور دنیا میں ہمیں عقل دی، شعور دیا۔ یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہمارے لیے اگر اللہ کوئی پیغمبر نہ بھیجتا، کچھ بھی نہ بھیجتا، تب بھی ہماری عقل کا تقاضا تھا کہ ہم اپنے خالق، اپنے مالک کی عبادت کرتے، اسی کے آگے جھکتے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرتے۔ آپ کو شرک، آپ خود دیکھیے، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کیا یہ پسند کریں گے کہ اس موبائل کے 2-4 لوگ مالک ہوں؟ ایک ہی موبائل کے 4-5 لوگ مالک ہوں، آپ بھی، آپ کے دوست بھی۔ آپ ایک سائیکل خریدیے، موٹر سائیکل خریدیے، 2 لوگ مل کر، آدھا آپ کا پیسہ آدھا اس کا پیسہ، دونوں مل کر چلائیں گے، لیکن پسند کیا ہے آپ کو؟ پسند یہ ہے کہ پوری گاڑی ہماری ہو۔ آپ ایک کمرے میں رہ رہے ہیں، آپ بھی ہیں اور بھی ہیں، 2-4 لوگ سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ کاش کہ میرا کمرہ بالکل سپریٹ ہوتا، الگ ہوتا۔ یہ فطرت میں ہے، آدمی توحد چاہتا ہے، اکیلا پن چاہتا ہے۔ چنانچہ اس پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمارا آقا، ہماری عبادت اسی کے لیے، ہماری محبت اسی کے لیے، ہمارا سب کچھ اسی کے لیے۔ تو یہ ہماری فطرت میں اللہ نے رکھا۔ اسی کو کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کی تفسیر یہی ہے کہ اللہ نے ہماری فطرت کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی ہیں تاکہ اللہ رب العزت کو ہم پہچان سکیں۔ اپنے چاروں طرف جب ہم غور کریں گے تو ہمیں جو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی، یہ نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک رب ہے اس پوری دنیا کا، وہی چلانے والا ہے، اس پوری دنیا کو چلانے والا ہے، آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، پہاڑوں کو پیدا کرنے والا، جناتوں کو پیدا کرنے والا، انسانوں کو پیدا کرنے والا، جانوروں کو پیدا کرنے والا، جمادات اور نباتات کو پیدا کرنے والا، اشجار کو پیدا کرنے والا، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو پیدا کرنے والا، سب کو رزق دینے والا، سب کی فکر کرنے والا وہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ تو ہماری فطرت کا تقاضا ہے کہ اسے ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور پھر اللہ نے اس عہد کو یاد دلانے کے لیے پیغمبر بھیجے جو تم کو یاد دلاتے رہیں کہ دیکھو ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، عبادت صرف اسی کی، باقی کسی کی نہیں۔ تو اب یہ نہ کہنا کہ ہم کیا کریں، ہمارے باپ دادا وہ سب ایسے ہی شرک کیا کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ عذر نہ پیش کرو۔ تمہارے باپ دادا نے کیا ہوگا تو ان کو بھی سزا ملے گی، اور تم کرو گے تم کو بھی سزا ملے گی، تمہاری اولاد کرے گی اس کو بھی سزا ملے گی، جو گناہ کرے گا اس کو سزا ملے گا۔ یہ نہ کہنا کہ وہ تو فلاں کرتے تھے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے نبی تمہارے درمیان اتار دیا ہے اور اب تم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہو۔ اپنے باپ دادا پردادا معاشرہ سماج اس کے اوپر کچھ مت کہنا کہ لوگ کرتے تھے تو ہم بھی کرنے لگے، نہیں، اللہ کے رسول تمہارے درمیان بھیج دیے گئے، اب ان کی اطاعت تمہارے اوپر لازم ہے، بس۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور ان کے اوپر وہ واقعہ سناؤ، وہ قصہ سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی اور اس کے بعد وہ اپنی ان آیتوں سے نکل گیا اور شیطان کے پیچھے لگ گیا، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اللہ نے علم سے نوازا، حکمت سے نوازا، اور اس کے بعد وہ دنیا کے چکر میں اس علم کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا اور دنیا میں پڑ گیا اور شیطان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور شیطان کی بات ماننے لگا۔
اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ولو فکان من الغابین، وہ گمراہ ہو گیا، ہلاکت میں پڑ گیا۔ یہ کون ہے؟ اس سے لوگوں نے کئی لوگ مراد لیے ہیں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا نام امیہ ابن سلت تھا، بڑا نیک، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار اور بڑا شاعر بھی تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ نبوت مجھے کو ملے گی، شاید کوئی دن اللہ میرے اوپر فرشتہ بھیج دے اور کہہ دے کہ تم نبی ہو۔ لہذا بڑا سیدھا سادہ، بڑا نیک، بڑا متقی پرہیزگار رہتا تھا۔ پورے لوگ، پورا معاشرہ اس کی تعریف کرتا تھا۔ وہ دل میں کیا رکھے تھا کہ شاید کوئی دن ہم عبادت کر رہے ہوں گے اور اللہ کا فرشتہ آئے گا، جبریل علیہ السلام آئیں گے اور کہیں گے آج سے تم اس امت کے نبی ہو۔ تو وہ نبوت کا خواہش مند تھا۔ جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مجھے نبی بنایا گیا، تو وہ جل بھن گیا، اور اتنا کہ وہ سارے نیک کام سب چھوڑ دیا، اس نے سب چھوڑ بیٹھا اور نبی کے مخالفت میں آ گیا، اور وہ بدترین آدمی بن گیا۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسے مت بن جانا کہ دیکھو ابھی تک بڑا نیک بنا پھرتا تھا، کیوں اس امید میں تھا کہ ہم اتنے نیک ہیں اللہ ہم کو نبوت دے گا۔ نبوت کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے سر پہ چاہے رکھ، اللہ تعالیٰ منتخب کرتا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ اللہ نے یہ منتخب کر لیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، شروع میں انسانوں کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے منتخب کر لیا کہ کون آخری نبی ہوگا، کون آخری پیغمبر ہوگا۔ اسی طرح ایک اور شخص تھا بلعام ابن باورا کے نام سے، بنی اسرائیل، اس کا بڑا نیک تھا، بڑا متقی تھا۔ اس کے بعد وہ عورت کے چکر میں پھنس گیا، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ فاتقوا النساء فإن أول فتنة كانت في بنی اسرائیل في النساء، عورتوں سے تھوڑا بچے رہنا، چوکنا رہنا، اس لیے بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ جو برپا ہوا تھا وہ عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ بلعام ابن باورا بڑا نیک شخص تھا، اور کہتے ہیں بڑا مستجاب الدعوات تھا۔ وہ جو دعا کرتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی، اللہ تعالیٰ اسی کی دعا قبول کر لیتا تھا۔ پورا بنی اسرائیل اس پر بڑا رش کرتا تھا، اور لوگ یہاں تک کہنے لگے کہ اسی کی وجہ سے، اسی کی دعاؤں کی وجہ سے بنی اسرائیل جیت رہے ہیں۔ لہٰذا وہ جو دشمن قوم تھی اس نے اپنے یہاں ایک عورت کو تیار کیا، ایک خوبصورت سی عورت کو، اور وہ دونوں ادھر سے آئے اور کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ ہم ایک سفر پہ جا رہے ہیں اور گھر میں کوئی اور ہے نہیں، تو یہ جو ہماری بہن بیٹی جو بھی ہو، کہا اس کو ہم چاہتے ہیں کہ پورے بنی اسرائیل میں آپ سے زیادہ نیک کوئی ہے نہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس کو چھوڑ دیں، یہ آپ کے پاس رہے، آپ کی خدمت کرے، اور ہم لوگ جب آئیں گے تو اپنے ساتھ، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی نیک اور ہے ہی نہیں۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا کہ مطلب میرا تقوی اور میری پرہیزگاری اتنی کہ میرے اوپر؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ تو سب پلاننگ تھی، پھر شیطان مردود نے دھیرے دھیرے اس کے ذہن کے اندر وہ باتیں ڈالنی شروع کی، یہاں تک کہ اس کو گناہ پر آمادہ کرنا شروع کیا، گناہ پر آمادہ کرنا شروع کیا، پھر اسے زنا بھی کروایا، اور اس کے بعد اس کا جب بچہ بھی پیدا ہوا تو شیطان نے اس کو سمجھایا کہ اس بچے کو قتل کر دو، یہ پیں پیں کرتا ہے، چلاتا رہتا ہے، بنی اسرائیل دوڑے آئیں گے، جان لیں گے۔ تو انہوں نے پہلے بچے کو قتل کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ اگر تم وہ اس کے بھائی اور سب باپ آئیں گے تو کیا کہیں گے، اس عورت کو بھی قتل کرو، لہذا اس عورت کو بھی اس نے قتل کر دیا، اور اس طریقے سے وہاں پر ان کو دفن کر دیا۔ اب اس کے بعد بھائی اور اس کے باپ جب لوگ آئے تو پوچھا کہ وہ کہاں ہے، انہوں نے کہا وہ تو بیمار پڑ گئی تھی، مر گئی۔ اب کہتے ہیں کہ شیطان نے اس کو بتایا، انسان کی شکل بنا کے گیا، کہا نہیں فلاں جگہ پر کھودو، وہاں پر نکلے گے وہ بچہ بھی ہو وہ بھی دونوں۔ تو اس کو جب کھودا گیا تو اس میں ہڈیاں بچے کی بھی نکلی، اس کی بھی نکلی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کے فتنوں میں نہ پڑنا، کہ تم بڑے نیک ہو، کب تک نیک ہو؟ جب تک تمہارے سامنے گناہ کا موقع نہیں آتا، تب تک آپ نے، یہ نیکی نہیں ہے۔ ایک اندھا کہے کہ کیا بتاؤں، ہم نے تو کبھی کوئی غلط چیز کبھی دیکھی نہیں، کون سے کمال کی بات ہے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ آنکھیں ہیں اور آپ نہیں دیکھ رہے، آپ کی جیب میں پیسہ ہے اور پھر بھی وہ پیسہ غلط جگہ استعمال نہیں ہو رہا، یہ نیکی ہے، اور جیب میں کوئی ہے ہی نہیں تو کون سی نیکی؟ تو فرمایا کہ جب تمہارے سامنے دنیا سج سمر کر آ جائے، تمہارے سامنے بہترین شکل میں کھڑی ہو جائے، وہ دنیا حرام کام غلط کام تمہارے سامنے ہے، تم اسے کر سکتے ہو، اور پھر بھی تم بچ رہے ہو کہ نہیں ہم نہیں کریں گے، میرے اللہ نے منع کیا، مجھے نہیں کرنا ہے، یہ ہے نیکی۔ تو فرمایا کہ اس طرح سے مت ہونا۔ صلحہ کہتے ہیں
सांप को आपने देखा होगा अपनी केचुल उतार देता है, सांप के ऊपर एक खाल चढ़ी हुई होती है और उसके बाद एक वो वक्त आता है कि वो सांप अपनी उस केचुल को उतार देकर आगे बढ़ जाता है, वो केचुल वहीं पर रखी रहती है, उसको इंसलाखा कहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने शरीयत नाजिल की तुम्हारे ऊपर, इससे ऐसे बचकर मत निकल जाना जैसे सांप अपने केचुल से निकल जाता है। शरीयत इधर रखी रह गई, आप उधर चले गए, शरीयत यहां रखी है, आप उधर चले गए, शरीयत कुछ कह रही है, आप कुछ और कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म कुछ और है और हमारी जिंदगी का अमल कुछ और है। ऐसे मत बन जाना, अल्लाह ताला ने मना किया। फरमाया वलौ शिना लरफअनाहु बिहा, और अगर हम चाहते तो उसे उठा देते, वलाकिन्नहु अखलद इलल अर्द, मगर वो जमीन की तरफ ही चिपक गया, वत्तबा हवाहु, अपनी ख्वाहिश की पैरवी करने लगा। फमसलहु कमसलिल कल्बी, उसकी मिसाल तो उस कुत्ते की तरह है कि अगर उसके ऊपर बोझ डालो तब भी वो अपनी जुबान निकाल कर हाँफता रहता है, और अगर ऐसे ही छोड़ दो चुपचाप बैठा हुआ है तब भी हाँफता रहता है। तो ये मिसाल है उन कौमों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटला दिया। तो इनको ये किस्से सुनाओ, ये वाकयात सुनाओ, शायद कि ये गौर करें, फिक्र करें। सा मसलन मसलन कौमिल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, बहुत बुरी मिसाल है उन लोगों की, उस कौम की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटला दिया। व अनफुसहुम कानू यज़लिमून, और ये लोग अपने आप पर जुल्म किया करते थे। मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी, जो हिदायत अल्लाह जिसे हिदायत दे दे बस वही हिदायत पर है, और अल्लाह जिसे गुमराह कर दे बस वही वो नुकसान में रहने वाला है। और हमने जहन्नम के लिए बहुत सारे जिन्नातों और इंसानों को पैदा किया है, उनके दिल हैं मगर वो समझते नहीं हैं, आंखें हैं मगर वो देखते नहीं हैं, कान हैं मगर वो सुनते नहीं हैं। ये लोग जानवर की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह हैं। ये वो लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। और अल्लाह के बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं, उन नामों से उसे पुकारा करो और छोड़ दो उन लोगों को जो अल्लाह के नामों को बिगाड़ते हैं। उनको बदला मिलेगा उसका जो ये कर रहे हैं। वमिम्मन खलकना उम्मतुन यहदून बिल हक़्क़ि व बिही यादिलून, और हमने जो पैदा किया है उसमें ऐसी भी उम्मत है, उम्मत मुहम्मदिया, जो हक के साथ, हक की राह पर गामजन है और हक के साथ ही फैसला करते हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, यहां पर एक बात और कह दी गई कि ऐसे मत बनना कि जो आंखें हैं मगर देखते नहीं, और कान हैं मगर सुनते नहीं, दिल हैं मगर समझते नहीं, इनका इस्तेमाल नहीं करते। कहते हैं कि बस हमने बाप दादा को जैसा करते हुए पाया है वैसे ही करते रहे। नहीं, अल्लाह की किताब, नबी का फरमान हमारे सामने खुला हुआ है, आज हमें उस पर अमल करना है और उसी पर अमल करने में हमारी नजात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये आयत नंबर 181 तक इसका यहां तक बयान किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।